خدا ان نوجوانوں کی تاثیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ بھی پڑھتے رہیں تاکہ جب تک علامہ صاحب آ جائیں، مگر کیونکہ طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن پھر بھی عبادت ہے تو بس چند اشعار ایک سلام کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، بیتاب دھوپ میں ہے، بیتاب دھوپ میں ہے، زنجیر کا ستایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، پردیسیوں کی قبروں، پردیسیوں کی قبروں میں تربت سکینہ، پردیسیوں کی قبروں میں تربت سکینہ، کس نے پھول ڈالے، کس نے دیا جلایا، کس نے پھول ڈالے، کس نے دیا جلایا، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر، سغرا کو جب پھپھی نے رو کر گلے لگایا، سغرا کو جب پھپھی نے رو کر گلے لگایا، زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، رسی نے بازوؤں میں کالا نشان بنایا، بیتاب دھوپ میں ہے، زنجیر کا
ستایا راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملے نہ سایہ. صلوات پڑھے بابا صاحب. پھر صلوات پڑھیں محمد وآلہ. مجلس ترہیم کے آغاز سے قبل آپ تمام مؤمنین سے التماس کروں گا کہ سید محمد حسین حیدر تقوی مرحوم ابن سید شریف حسین تقوی مرحوم اور سیدہ طاہرہ بانو زیدی مرحوم بنت سید رفیع حسین زیدی مرحوم کی بلندی درجات کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص ملت کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے سانحہ پشاور کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185
185 کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں چند نکات، چند انتہائی اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عرض کر دوں پہلے کہ یہ آیت کریمہ مربوط ہے اس مہینے سے کہ جو ایک دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے، ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا تصور کہ جو قرآن نے دیا ہے اور اہل بیت اطہار نے دیا ہے، لیکن بالعموم ذہنوں کے اندر ماہ رمضان کے بارے میں وہ تصور موجود نہیں ہوتا۔ کیا موضوع ہے وہ؟ عام طور پر اگر ہم سے کوئی بندہ سوال کرے کہ بھائی ماہ رمضان میں دوسرے مہینوں سے ہٹ کر کیا خاص بات ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالعموم جو جواب دیا جائے گا، بالعموم ہو سکتا ہے استثناء بھی ہو، لیکن بالعموم ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جو جواب دے گا، کہے گا ماہ مبارک رمضان کی خاص بات اس مہینے کے روزے ہیں۔ ماہ رمضان کی خاص بات اس مہینے کے روزے، لیکن اگر آپ آیات قرآن میں غور فرمائیں اور احادیث محمد و آل محمد میں غور فرمائیں تو آپ کو اس مہینے کی عظمت کا اصل سبب کوئی اور ملے گا، روزے نہیں ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے اس کی عظمت کا اصل سبب نہیں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی اسی پر گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا ہے ایک عظیم چیز سے، اور وہ تعارف کروانے کے بعد فرمایا ہے کہ پس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ یعنی پہلے عظمت ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا اور پھر یہ فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم پہ روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں فرمایا، کچھ اور فرمایا۔ اور وہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ اور پھر آیت کے آخر میں یہ فرما دیا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کس کی ہوتی ہے؟ نعمت کی ہوتی ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے، یہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اس دعوت کے لیے اور اس دسترخوان کے لیے کہ جس کے بارے میں اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کا آخری نبی ہے۔ یعنی اللہ نے اس اپنے دعوت نامے کو پہنچایا ہے اپنے بندوں تک، کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے کہ جس سے بڑی ہستی کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خطبہ شعبانیہ میں فرمایا گیا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تم یعنی ماہ رمضان میں تم لوگ اللہ کی دعوت میں بلائے گئے ہو، اللہ کے دسترخوان پر بلایا گیا۔
ہم لوگوں نے جب کسی بڑی دعوت میں جانا ہو، جہاں بڑے بڑے افسر ہوں، بڑے بڑے سیاستدان ہوں اور ہم چھوٹے ہوں، تو ایسی محفل میں جانے کے لیے تیاری لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے؟ کپڑے وہی روٹین والے پہن کے جاتے ہیں یا روٹین سے ہٹ کے پہن کے جاتے ہیں؟ جی، کسی بڑی دعوت میں جانے کے لیے روٹین کے کپڑے پہنتے ہیں یا روٹین سے ہٹ کے؟ روٹین سے ہٹ کے۔ بھائی ہم تو چھوٹی چھوٹی دعوتوں کے لیے سوٹ ہی نئے بنوا لیتے ہیں، سوٹ نئے بنوا لیتے ہیں کہ بندہ نیا سوٹ پہن کے جائے، تھوڑی سی شخصیت تو میری نظر آئے۔ تو یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تم اللہ کے دسترخوان پر تمہاری دعوت کی گئی ہے۔ یہاں بھی ایک سوچنے کی بات ہے، جب کچھ لوگ یہ سنتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے اپنے دسترخوان پہ ہماری دعوت کی ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب آپ سے عام بندہ بھی اگر دعوت کرتا ہے، جو اس کی حیثیت ہوتی ہے اچھا کھلاتا پلاتا ہے مہمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ تو صبح سے شام تک بھوکا رکھتا ہے، کون سی دعوت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ جو انسان میں اور آپ ہیں، ہم میں سے ہر ایک دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک کا نام جسم ہے، بدن ہے، اور دوسرے کا نام روح ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر روح کا رشتہ بدن سے ختم ہو جائے تو یہ بدن جس کو آپ نے ساری عمر اتنا پالا، اسے کریمیں لگا لگا کے سفید کیا، اس کے پتہ نہیں کیا کیا، اس پہ میک اپ کروائے، اس کے لیے ورزش کی، اس کو گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر لگا کے دیا، سردیوں میں اس کو ہیٹر لگا کے دیے، نرم بستر پرووائڈ کیے، سارا کچھ اس بدن کے لیے تھا، مزے مزے کی غذائیں اس کو دی، مزیدار قسم کے مشروب اس کو پلائے، اسی پر ساری توجہ رکھی۔ جیسے ہی روح کا رشتہ اس سے ختم ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جتنی اس کی خدمت کی تھی چند سیکنڈ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تھا سلوات پڑھے محمد وعلیہ جب تک ہم زندہ تھے، جو ہمارے چہرے کے عاشق تھے، جیسے ہی روح کا رشتہ ٹوٹا اس بدن سے، وہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جلدی کرو، اس بدن کو زمین کے نیچے دفنا دو۔ توجہ فرمائیے، پروردگار دیکھتا ہے کہ جس بدن نے مٹی میں مل جانا، نکلا بھی مٹی سے ہے اور ملے گا بھی مٹی میں، یہ بیچارے اس بدن کو پالنے میں سارا دن مزدوریاں کرتے رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اس کو کپڑے پہنانے کے لیے، اس کو آرام فراہم کرنے کے لیے، اس کو اچھی غذائیں اور مشروب فراہم کرنے کے لیے، اور وہ روح کے جس نے آ کر میرے سامنے حاضری دینی ہے، اس روح کی غذا کی اور اس کے مطالبات کی انہیں پرواہ کوئی نہیں۔ تو اس کریم خالق نے ایک مہینہ ماہ رمضان ایسا قرار دیا کہ جس میں کہا اپنے بدن کے جانور کو صبح سے لے کے شام تک باندھ کے رکھو، اور اسے باندھ کر اپنی روح کو لے کر میرے دسترخوان پر آؤ۔ جو اللہ کے دسترخوان کو بدن کا دسترخوان سمجھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ غریب بندہ بھی دعوت پر بلائے تو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق کھلاتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے بدن کی غذا کے لیے یہ دسترخوان بچھایا ہی نہیں ہے۔
اللہ نے کہا جس جانور کو ہر وقت چراتے رہتے ہو اسے باندھ کے آؤ اس دسترخوان پر، تاکہ وہ جسے تم نے کھلا کھلا کر پال پال کر مضبوط کر دیا ہے، طاقتور کر دیا اس جانور کو، وہ بھوکا رہ کے کچھ کمزور ہو، اور یہ روح کے جس کی تم نے غذا کی پرواہ ہی نہیں کی، یہ میرے معنویت کے دسترخوان پر کھا کر کچھ طاقتور ہو جائے، کچھ طاقت میں آ جائے، کچھ سانس لینا شروع کرے۔ وہ تو جو مطالبہ کرتا ہے تم فوراً بھاگ کر اس کا مطالبہ مانتے ہو، اور یہ بیچاری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کے مطالبے کی آواز ہی تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ میں کسی کو مثال دے رہا تھا روح اور بدن کے اس مطالبے کو سمجھانے کے لیے، ان دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ روح کی غذا معنوی ہوتی ہے، مادی نہیں ہوتی، اور بدن کی غذا وہ مادی ہوتی ہے، اسی زمین سے نکلی ہوئی غذا۔ دیکھیں بدن زمین سے نکلا ہے، اس کی غذا بھی زمین سے آتی ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے، لیکن ہم اتنے زمین میں مست ہوئے کہ اس کے مطالبات کمزور پڑ گئے۔ اس کی بچپن سے ہم کچھ ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے مثال یہ دی کہ اگر کوئی شخص 2 پیٹ پالے، 2 پالتو جانور، مثلا 2 بلیاں پالے، دونوں کے الگ الگ پنجرے ہو، تو جب وہ غذا لے کر آئے تو دونوں آ جائیں، اچھلنا شروع کر دیں، دونوں زور زور سے اپنی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، لیکن یہ بندہ دونوں کو نہ دے، صرف ایک کو کھلائے۔ صبح کے ٹائم مثلاً ایک بلی کو غذا دے، دوسری کو غذا نہ دے۔ میرا تجربہ نہیں، اندازے میں بات کر رہا ہوں۔ تو دوپہر کو جب آئے گا تو جس کو صبح غذا دی تھی وہ تو فریش ہوگی، وہ تو اور زور سے میاؤں کرے گی مجھے دو، لیکن جو بیچاری بھوکی ہے صبح سے، اس کی میاؤں ہو سکتا ہے کمزور پڑ گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر جس کو صبح دیا تھا اسی کو پھر غذا دے دی، اور جس کو صبح بھوکا رکھا تھا اس کو دوپہر کو بھی کچھ نہ دیا۔ اب جب آپ شام کو آؤ گے تو ممکن ہے وہ بیچاری اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہ سکے۔ جس کو آپ کھلا رہے ہیں یہ تو چھلانگے مار رہی ہو، یہ تو آپ کو دیکھ کر یہ چمک پڑے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں گی کہ کھانا آیا، لیکن وہ جس کو آپ نے نہیں کھلایا اس کی پہلے آواز کمزور ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ حرکت کرنے سے بھی ختم ہوتی جائے گی، اور اپنے لیے غذا کا مطالبہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم انسان اپنے بدن اور روح کے معاملے میں کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بچپن سے مثال کے طور پر کیا دیکھتے ہیں؟ پہننا اچھا ہے، کھانا اچھا ہے، آرام دہ کمرہ ہونا چاہیے، آرام دہ بستر ہونا، یہ سب کس کی ضروریات ہیں؟ بدن کی ضروریات۔ تو یہ بدن کا جانور، یہ جانور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی ضروریات جانوروں والی۔ جانوروں کو غذا چاہیے، اسے بھی غذا چاہیے۔ جانوروں کو مثلا پانی چاہیے، پیاس لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے۔ جانور نسل بڑھاتے ہیں، یہ بھی نسل بڑھاتا ہے، یہ بھی۔ جانوروں کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے، آج کل کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی واش روم کی حاجت۔ اس کی کون سی ضرورت ہے جو جانوروں کی نہیں ہوتی؟ انسان جانوروں سے جدا ہوتا ہے کسی خاص چیز کی وجہ سے، لیکن ہم بالعموم پوری زندگی اسی جانور کو پالنے میں گزارتے ہیں۔ اس بدن کو، روح کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی، لیکن ہمارا کریم خالق
جسے پتہ ہے کہ اگر اس کی روح کو غذا نہ ملی تو یہ نظر تو انسان آئے گا لیکن رہ جانور جائے گا. وہی حیوانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، اور وہ ضرورت اگر تقاضا کرے تو دوسرے حیوان کو چیر پھاڑ دینے والا، دوسرے کا حق کھا جانے والا، دوسرے کے ساتھ درندگی کر دینے والا، یہ حیوان رہ جائے گا. تو اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے، اور اس دسترخوان پر بیٹھنے کی شرط یہ لگائی کہ جب تک اس دسترخوان پر بیٹھو گے اس جانور کو نہ کھلاؤ گے نہ پلاؤ گے. یہ جتنا مرضی مطالبہ کرے اس کو کچھ نہیں دینا، تاکہ وہ بیچاری جو اندر مریل ہو چکی ہے، جس کی آواز ہی تمہیں سنائی نہیں دیتی، جو اپنی غذا کا مطالبہ بھی تم تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو کچھ آکسیجن فراہم ہو. یہ جانور جو اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے یہ اترے اور وہ اس دسترخوان پر آئے اور اپنی غذا سے استفادہ کرے، تاکہ اس کی بھی جان میں جان آئے اور وہ بھی اس طرف بڑھ سکے جس طرف وہ بڑھنا چاہتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب توجہ کیجئے، وہ غذا کیا چیز ہے؟ چند چیزیں. اللہ کے دسترخوان پر موجود اس ماہ مبارک میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سب میں سے عظیم ترین کون سی ہے؟ یہ بات وہی پہنچ گئی دوبارہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، کہ عظمت ماہ مبارک رمضان کا اصل سبب کیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں اپنے ذہن سے آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میری زبان کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان، اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروا رہا ہے. اگر آپ نے سن 1947 کا تعارف کروانا ہو تو آپ کس واقعے سے کروائیں گے؟ آپ پاکستانی 1947 کون سا سال ہے؟ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ جی آپ کہیں گے 1947 میں ہمارے ابا نے نیا کاروبار شروع کیا تھا، یہ کہیں گے. ہمارے دادا فوت ہوئے تھے، ہمارا مثلاً یہ، ایسے کہیں گے. جب کسی چیز کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو اس کے تعارف میں سب سے بڑی چیز کو لایا جاتا ہے. میں آپ سے کہوں 1945 1946 1947 48 49 50 اور پوچھوں کہ ان سالوں میں سے آپ کے لیے سب سے اہم سال کون سا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 1947. اور پھر پوچھو 1947 آپ کے لیے کیوں اہم ہے، تو آپ وہ چیز بیان کریں گے جو اس سال میں آپ کی نظروں میں سب سے بڑی ہے آپ کے لیے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے 1947 میں آپ کا کوئی خاندانی کوئی واقعہ بھی ہوا ہو، کوئی آپ کے صوبے میں واقعہ ہوا ہو، کوئی اور چیز ہوئی ہو، کوئی دنیا میں حادثہ پیش آیا ہو مثلا. لیکن بطور پاکستانی آپ کہیں گے 1947 وہ سال ہے جس میں اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا. ایسا ہی ہوگا نا؟ اللہ بھی اس آیت میں کچھ ایسا ہی فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، نہیں فرمایا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، اس میں روزے فرض کیے گئے. وہ آیت نمبر 183 اس سے اوپر ہے، 2 آیتیں چھوڑ کر.
اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ تقویٰ والی بھی ایک داستان ہے، اگر مجھے ٹائم بچ گیا تو میں تھوڑی سی وہ بھی سنا دوں گا. لیکن ابھی 185 نمبر آیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم پہ روزے فرض کیے گئے، نہ، اللہ کی نظروں میں ایک اور چیز اس سے بہت بڑی ہے. اور روزے تو گویا اس کی شکر گزاری ہے. اسی آیت میں اس کے اشارے اور حدیث بھی آپ کو سناؤں گا. تو اللہ کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ فرما رہے شہر رمضان، کھول کے ذرا سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. 1947 وہ سال ہے جس میں پاکستان آزاد کیا گیا، ٹھیک ہے. اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بس کسی چیز کا تعارف سب سے اہم نسبت والی چیز سے کروایا جاتا ہے. ماہ رمضان کا عام طور ایک عام مسلمان کے ذہن میں تعارف روزوں سے ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں تعارف کروایا ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. اب جب قرآن کا نام لیا اللہ نے تو قرآن ہے اتنا عظیم کہ اللہ نے پھر قرآن کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دیا. اب ذرا آپ نے جو بات میں آپ کو بتاؤں گا آگے لے کے چلوں گا، آپ سے میری ریکویسٹ ہے بغیر سوچے سمجھے واہ واہ نہیں کرنی، کچھ لوگ غلط بھی کر دیتے ہیں. سوچ سمجھ کے میری بات کا جواب دینا. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے انشاءاللہ میرے ساتھ چلے تو اللہ سے امید ہے کہ بہت سارا فائدہ لے کے یہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر توجہ نہ کی تو پھر آپ کی مرضی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. قرآن کا نام آیا، کیا قرآن؟ کون قرآن؟ اب قرآن کا تعارف کروایا جا رہا ہے. پہلا تعارف قرآن کا، ہدی للناس. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہدی للناس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا اونچا بولے جس کو پتہ ہے. کس کے لیے ہدایت؟ یہ لوگوں سے مراد ہر ایک ہے یا کوئی خاص طبقہ لوگوں کا مراد ہے؟ جی سب لوگ، جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ بھی، جو بوڑھا ہو گیا ہے وہ بھی لوگوں میں شامل ہے، جو بچہ ہے وہ بھی لوگوں میں شامل ہے، عورت بھی لوگوں میں شامل ہے، مرد بھی لوگوں میں. ہدی للناس، سمجھیے گا. کچھ چیزیں ہم مسلمانوں میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بالکل کامن سینس کے مخالف ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس امت کے ساتھ شیطان نے کوئی ایسا چکر چلایا ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں ہمارے لیے رکھی تھی کہ یہ میڈیسن ہے ہماری روح کے لیے، یہ تقویت ہے ہماری روح کے لیے، شیطان نے ان چیزوں کو کچھ اس طرح سے گھما کر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، وہ نہیں کرتے جس کے لیے اللہ نے وہ چیزیں عطا کی تھی. مثال دوں آپ کو. ایک بندے نے دیکھا فلاں دکاندار ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہیں پہ کاروبار چھوڑتا ہے، پہلی صف میں مولانا کے پیچھے تھک جا کے کھڑا ہوتا ہے اور نماز جماعت ادا کرتا ہے.
لیکن جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو 2 نمبری کرتا ہے. یہ آج کے مسلمانوں میں تو یہ کامن ہے. مختلف مسالک نے، مختلف مسلمانوں کے مسالک نے گناہ بخشوانے اور جنت میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ اپنے پیروکاروں کو دے دی، اور وہ شارٹ کٹ اس طرح اسے بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے دیے ہوئے دین پر، قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جس سے یہ بخشا جائے. تو اس نے دین کی شکل تبدیل کر دی. اس نے دین کی شکل تبدیل کر دی. اللہ نے روزہ فرض کیا، میں وہ تقویٰ کی داستان آپ سے کہا تھا، تھوڑی سی اشارہ ہی کر پاؤں گا. اللہ نے روزہ فرض کیا کس لیے؟ آج اکثریت اس سے آ رہی ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ روزہ میں نے فرض کیا کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ پروگرام اللہ کا پچھلوں کو بھی عطا ہوا. یہ ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کا مادہ زیادہ ہو جائے، تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت بڑھ جائے. اللہ نے کہا نہیں کھانا. روزے دار سے پوچھو کیوں نہیں کھا رہے؟ بھوک لگی ہے؟ کہتا بھوک لگی ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتا اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے بس یہی تجھے بتانا چاہتا تھا، جب میں منع کر دوں نہیں کھانا ہوتا، جب میں منع کر دوں نہیں پینا ہوتا. اب یہ 30 دن اس کی پریکٹس کر، خود کو عادت ڈال، اور جب یہ 30 دن گزر جائے پھر باقی 11 مہینے جس کو میں نے حرام کہا ہے وہ نہیں کھانا، جس کام کو میں نے کرنے سے روکا وہ نہیں کرنا. یہ تقویٰ ہے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی تاکہ تقویٰ زیادہ ہو. جیسے فوجیوں کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ پھر بعد جا کے جنگ لڑ سکے جنگ کے ٹائم پر. ان فوجیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تقویٰ تو ہم آپ کو بتا دیں گے شب عید ہی، چاند کا اعلان ہوگا ہم بتائیں گے ہم نے کتنا تقویٰ پیدا کیا ہے. کہیں حضرت ابلیس آزاد ہو کر آئے تو پریشان نہ ہو کہ میرے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے. شب عید ہی بہت سارے لوگ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے. ان کو روزے کا کیا کانسیپٹ دیا گیا؟ ان کا روزہ ہے گناہ پچھلے بخشوانے کے لیے، نہ کہ گناہ چھوڑنے کے لیے. ان کے ذہنوں میں روزے کا کانسیپٹ ہی غلط ڈالا گیا. اور یہیں سے آپ آگے بڑھیں. اللہ نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جب آپ کو نماز والے کی مثال دے رہا تھا، اس نے دیکھا نماز بھی پہلی صف میں پڑھتا ہے، ادھر سے بے ایمانی میں بھی صف اول میں. جس طرح آپ نے دیکھا کرپٹ ممالک میں بھی پاکستان ٹاپ پر ہے، اور حج والے ممالک میں بھی ٹاپ پر ہے. دونوں میں ٹاپ پر. اس کی وجہ دین کا یہ تصور ہے جو کرپشن بخشوانے کے راستے کھولتا ہے. چھوڑنے کا نہیں کہتا، چھوڑنے کا نہیں کہتا، بلکہ کہتا بخشے جائیں گے تیرے. اب سنیے، اس بندے نے اس سے سوال کیا، اس دکاندار سے، یار تو ماشاءاللہ ہر نماز پہلی صف میں جا کے پڑھتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہے. اس نے کہا اللہ کا کرم، حیرت کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے، لیکن حیرت کی بات وہ ہے جو تو دکان پہ کر رہا ہوتا ہے اپنی پہ. 2 نمبری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے گاہکوں کے ساتھ.
یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کمبینیشن تو نے کیسے بنایا. اس نے کہا دیکھ قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. اب غلط کانسیپٹ دیکھو، غلط کانسیپٹ دیکھو. آدھی بات لے لینا اور بیڑا غرق کر دینا. کہا میں نے قبلہ صاحب سے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو زور کی نماز پڑھتا ہے اس کے فجر سے زور تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں ٹکا کے بے ایمانی کرتا ہوں، دکان کھولنے کے بعد زور کی پہلی صف پہ جاتا ہوں تاکہ سارے پچھلے گناہ. اس سے اچھا کرپشن کا پیکج کوئی دین دیتا؟ اب جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں وہ اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں اور جو الگ الگ پڑھتے ہیں اپنے طریقے سے. کیونکہ کرپٹ لوگ ان میں بھی پائے جاتے ہیں جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں اور ان میں بھی پائے جاتے ہیں جو نمازیں. کرپشن میں امت کا اتفاق ہے. ویسے فرقہ واریت ہے لیکن بے ایمانی کرنے میں. آپ کسی محکمے میں جاؤ اور وہاں پہ آپ دیکھو کہ مثلاً ایک شیعہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک بریلوی ہے. تو اب یہ تب تک وہاں کھا نہیں سکتے جب تک اتفاق نہ کریں. ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے منظر دیکھا، یار یہ سارے یہاں کھا رہے ہیں مل کر، بھائی بھائی بنے ہوئے، لیکن جب اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کہتا ہے باقی تینوں جہنمی ہیں. مطلب دیوبندی اپنی مسجد میں جاتا ہے، وہاں کوئی پوچھے بھائی وہ جو تیرے باقی 3 دوست ہیں وہ کہاں جائیں؟ کہتا ہے جہنم میں، صرف میں جنت میں جاؤں. اسی طرح باقیوں سے پوچھو. لیکن جو کام کر رہے ہیں مل کر وہ چاروں جہنمیوں والا کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک کو اس کے مسلک والوں نے ایک پیکج دیا ہے کہ تو یہ والا کام کر تو تیری کرپشن معاف کرے گی. لہٰذا ہم نے دیکھا انہی گناہگار آنکھوں سے کہ سال بھر حرام کی کمائی کر کے بخشوانے کے لیے ہر سال حج. یہ جس نے بتایا یہ کانسیپٹ دیا کہ تو گناہ چھوڑنے کا تیرا ارادہ ہی نہ ہو، تو حج پہ جا تیرے معاف ہو جائیں گے، وہ بتانے والا بھی دین کے فہم کے اعتبار سے انتہائی سٹوپڈ، اور جو اس کو ایڈاپٹ کر چکا ہے وہ بھی انتہائی سٹوپڈ. یہ اللہ کو چکر دے رہے ہیں مل جل کے، اللہ کو چکر دے رہے ہیں. اس نے کہا پھر میں عصر تک پھر کرتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں جا کے، میرے زور اور عصر کے درمیان والے معاف ہو جاتے ہیں. پھر مغرب اور عصر کے درمیان والے معاف ہو جاتے ہیں. پھر عشاء اور مغرب کے درمیان والے معاف ہو جاتے ہیں. جب عشاء پڑھتا ہوں پھر تمہیں پتہ ہے رات کو پھر ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، کبھی کبھی الٹی سیدھی محفلوں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی جب کرتا ہوں. فجر پر بھی میں ریگولر ہوں. پھر جب فجر پڑھتا ہوں تو رات کی جو میں نے وہ چاند تارے دیکھے ہوتے ہیں وہ بھی معاف کر لیتا ہوں، وہ بھی میرے معاف ہو جاتے ہیں. اب اس نے نماز کا کانسیپٹ اللہ کی کتاب سے نہیں لیا. اللہ کی کتاب نماز کا کیا کانسیپٹ دیتی ہے؟ اگر اس نے وہ کانسیپٹ لیا ہوتا تو کبھی حدیث کا یہ معنی نہ کرتا، بلکہ وہی معنی کرتا جو اس آیت سے نہ ٹکراتا ہو. اس نے کیا سمجھا؟ گناہ کرو نماز پڑھو، گناہ کرو نماز پڑھو، چھوڑنے کی ضرورت. لیکن جس نماز کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کی ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے. اب ایک یہ نماز ہے جو کہتی ہے کر پتر جتنی کرپشن کرنی ہے آ یہاں کھڑا ہو تیرے معاف کرا دوں. ایک یہ نماز ہے. یہ ابلیس کا دیا وہ کانسیپٹ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کی بھی یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی جو خلاف قرآن ہو، نہ حج کی. اب اس مثال سے آپ یہ سمجھیں کوئی بندہ کہ میں نے سارا 60 سال تے حرام کھا لیا ہے تو ہوں میں ایک اپنے گاؤں میں مسجد بنوا دوں یا میں یتیم خانہ بنوا دوں تو اس سے میری پچھلی کرپشن معاف ہو جائے گی. تو یہ غلط فہمی ہے. جو لوگوں کا کھایا ہے
وہ اگر خدا کے راستے پہ لگائے بھی تو جرم ہے، ایک اور جرم ہے. کھانا ایک جرم تھا، لگانا ایک جرم ہے، چاہے اس سے مسجد تعمیر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا. اللہ کے ہاں اس مال کا مالک ہی نہیں بنا جو اس نے ناجائز طریقے سے اپنی جیب میں ڈالا ہے. تو جس کا مالک نہیں ہے اس کو یوز کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور سن لیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن میں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو اس طرح کے تمام کرپٹ لوگوں کے خوابوں کو توڑ دیتا ہے، جو دین کی کوئی نہ کوئی ایک چیز لے کر بیلنس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور وہ جملہ کون سا ہے قرآن کا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے رسول انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی برحق خبر سنا دیجئے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ، توجہ کریں، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک سے قبول کر لی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. دونوں نے کی تھی قربانی. 2 بندے مسجد بنوائے، 2 بندے مجلس کروائے، 2 بندے روزے کی افطاری کرائیں. ایک حلال سے کر رہا ہو، دوسرا حرام مال سے کر رہا ہو. تو قبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک سے قبول کر لی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی. جس سے قبول نہیں ہوئی تھی، بجائے اپنی طرف غور کرنے کے کہ میں نے کیا خرابی کی ہے، اس کریم نے قبول نہیں کیا. بھائی سے کہنے لگا قال لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کروں گا. حسد اس سے ہو گیا، اس کی قبول کی ہوئی ہے. اسے کہنے لگا تجھے میں قتل کر کے چھوڑوں گا. اس بھائی نے کیا جواب دیا؟ یہ جملہ ہے، اس کو لکھ لیجئے. قال انما يتقبل الله من المتقین، مجھے مارنے کی نہ سوچ، اللہ کا قانون سمجھ، اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. اب اس فارمولے کو اپلائی کریں. اللہ قربانی تقوی والوں کی قبول کرتا ہے. حرام کے مال سے تقوی والی قربانی نہیں ہو سکتی. حرام کے مال سے تقوی والا حج نہیں ہو سکتا. حرام کے مال سے تقوی والی زیارتیں بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اور تاکہ انسانوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، اللہ نے پورا مہینہ رکھ دیا. باندھو، کنٹرول کرو اس جانور کو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس مہینے میں اپنے تقوی کو مضبوط کرو تاکہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا سکو. اس روزے کا کیا تصور ہے؟ روزے میں گناہ بخشوانے، حج سے گناہ بخشوانے، زیارت سے گناہ بخشوانے، لیکن چھوڑنے کا سوچنے والے کام نہیں. اسے کہتے ہیں دین کے اصلی چہرے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا.